اس قرآن میں ٹڈی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیسے کیا ہے، کس صورت میں کیا گیا ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سامنے رکھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ جاننا لازم ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ کیونکہ جب آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل گا اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ پہلی اقوام، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ لیکن جب قرآن سے سوال کیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے وہ جو گزر چکے ہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، الاولین وہ جو اس قرآن سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی لائنیں نہیں ہیں اس قرآن میں، بلکہ قرآن کہتا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں رب کہہ رہا ہے اس قرآن میں کہ کیا ہم نے تمہاری، ذرا تم تحقیق کرو، تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو ان صلاحیتوں کو ذرا استعمال کرو، تحقیق کرو، غور و فکر کرو، اور پھر بتاؤ کیا تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب نہیں بھیجی ہوئی؟ تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی ہوئی، یعنی ایک ایسی کتاب جس کے اوپر تم سب کا اتفاق ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے نا، جسے تم قرآن کہتے ہو، حاضر قرآن، یہ قرآن۔ اگر اب کہہ رہا ہے اس میں کیا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے، تم کہتے ہو اس میں اساطیر الاولین ہے، تم کہتے ہو ہمارا اس میں ذکر ہے ہی نہیں، اس میں تو جو پہلی قوم ہے، پہلے لوگ ان کا ذکر ہے، ان کی لائنیں ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں ان کا ذکر نہیں، تمہارا ذکر ہے۔ تم کیوں کہتے ہیں ان کا ذکر ہے؟ کیونکہ بظاہر تمہیں ان کا ذکر نظر آتا ہے، ان کے نام نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کو تو سلف یعنی گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف گزرا بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے، اس لیے اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ یعنی یہ بات آپ کے اوپر واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں وہ جو پہلے والے لوگ ہیں جن کا آپ کو قرآن میں نام نظر آتا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی مسلوں سے آپ کا ذکر ہے۔ اب ذرا آئے قرآن میں دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آل فرعون تھے ان کو ہم نے ایک بڑے عذاب میں غرق کر کے صفحے سے مٹا دیا، بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، لیکن وہ جو بڑا عذاب تھا، جس عذاب میں ہم نے ان کو غرق کر کے صفحے سے مٹا دیا، انہیں بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس عذاب کے عین قبل، اس عذاب سے عین قبل ہم نے انہیں اس عذاب سے متنبع کرنے کے لیے بطور انتوا چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر لائے، چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر لائے۔ کیوں لائے؟ تاکہ وہ متنبع ہو جائیں اور وہ رجوع کریں ہماری طرف، رب کی طرف اپنا رخ کر لیں، وہ فساد سے باز آ جائیں، رب کے ساتھ دشمنی سے باز آ جائیں، اور عذاب عظیم سے، عذاب علیم سے بچ جائیں، نشان عبرت بننے سے بچ جائیں۔ لیکن کیا ہوا، وہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہم ان کے اوپر لائے، انہوں نے ان عذابوں کو لائٹلی لیا، انہیں نظر انداز کر دیا، اور اپنی سرکشی کے اوپر ڈٹے رہے، قائم رہے، اپنی روش کو برقرار رکھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ بڑے عذاب کا شکار ہوئے اور نشان عبرت بنا دیے گئے بعد والوں کے لیے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب جو اس بڑے عذاب سے قبل عذاب ان کے اوپر لائے گئے، وہ عذاب کون سے تھے؟ قرآن کہتا ہے مینڈکوں کا عذاب، یعنی مینڈک پیدا ہو گئے، مینڈک، ان کے گھروں میں مینڈک پھدک رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑا ماضی میں جائیں، آج بھی جو مختلف علاقے ہیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، شام کو رات کو مینڈک نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بستیاں ہیں، رہائشی ایریے ہیں، وہاں پر وہ مینڈک پیدا ہوتے ہیں مٹی کے اندر بلوں میں، اور نکلتے ہیں اور وہ گھروں میں
خدکتے ہیں کھانے کی جگہوں پر، ادھر ادھر وہ مینڈک گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت مینڈکوں کا عذاب، پھر ان کے آٹے، ان کے کھانے کی چیزوں میں سسریاں، کیڑے پیدا ہو جانے، وہ عذاب، پھر اس کے علاوہ جوؤں کا عذاب، جوئیں، ان کے سروں میں جانوروں کو ہر جوئیں پڑ جانی، پھر اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب لایا، ٹڈیوں نے حملہ کیا، ٹڈیاں آئیں۔ ٹڈیوں کو کیا کہا؟ عذاب۔ اس قوم نے انہیں عذاب نہیں سمجھا، اس قوم نے متنبع ہونے کی بجائے ان عذابوں کو انجوائے کیا، لائٹلی لیا، نارمل، ان کو معمول لیا، معمول کے طور پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم، پھر وہ جو آل فرعون تھے، آل فرعون صفحات سے مٹا دیے گئے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہے جو کہ آپ کے اوپر واضح ہو گیا؟ نہیں، بلکہ الاولین کی نسلوں سے بعد ہونے کا ذکر، یعنی آج کا ذکر ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں کہ قرآن کے بعد آج تک کیا ایسے عذاب آئے؟ تو جب آپ غور کریں گے آپ کو اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی یہ عذاب تو آج آ رہے ہیں۔ جیسے آل فرعون کو مینڈکوں کا سامنا تھا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مینڈک، جیسے ان کو جوؤں کا سامنا تھا آج، جسے ڈینگی کہتے ہیں، مچھروں کا عذاب، جیسے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، بالکل عین اس طرح آج ٹڈیوں کا عذاب آ رہے یا نہیں آ رہے؟ قرآن ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، اور حیران کن طور پر اس قوم کا معاملہ کیا ہے؟ اس قوم کا معاملہ بالکل وہی ہے جو آل فرعون کا معاملہ تھا۔ قرآن ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، رب ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، اور یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کیسی عجیب قوم ہے، یہ اس عذاب کے حلال ہونے کے فتوے جاری کر رہے ہیں، اس عذاب کو حلال کہہ رہے ہیں، حلال ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بیوقوف، جاہل کوئی قوم اور ہو سکتی ہے کہ جو رب کے عذاب کو خود حلال قرار دے اپنے اوپر؟ رب کا عذاب آ رہا ہے اور وہ عذاب کے حلال ہونے کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ رب عذاب بھیج رہے ہیں اور یہ عذاب کو روسٹ کر کر کے مزے لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کیسی قوم ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کی نسلوں سے آج تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کریں کہ جب آل فرعون کو ان عذابوں کا سامنا تھا تو کیا اس وقت کوئی ایسا شخص، ایسا فرد موجود تھا جو رب کا بھیجا ہوا تھا، جو رب کی طرف سے، جو رب کی زبان تھا متنبع کر رہا تھا آل فرعون کو؟ وہ کہہ رہا تھا یہ عذاب ہے، ان کو رب کی طرف بلا رہا تھا، ان کے اوپر ان کے فساد کو واضح کر رہا تھا؟ تو قرآن میں بتاتے ہیں ہاں بالکل۔ کون تھا؟ موسیٰ تھا۔ تو جب قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسلوں سے آج کا ذکر ہے تو پھر ذرا بتائیں جب ان عذابوں نے آنا تھا تو اس وقت، اس دوران رسول نے موجود ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جب یہ عذاب آنے ہیں تمہارے اوپر اس وقت رسول کا موجود ہونا ناگزیر ہے۔ نہ رسول کا موجود ہونا ناگزیر ہے بلکہ اس وقت رسول تمہیں ان عذابوں سے متنبع کرے گا۔ اور یہ عذاب کب ہوں گے؟ یہ عذاب ایسے ایک بڑے عذاب سے عین پہلے ہوں گے جس عذاب میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اگر تم نے ان عذابوں سے متنبع ہوتے ہوئے اپنا رخ رب کی طرف نہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم متنبع ہو کر رب کی طرف رخ کر دو گے تو عذاب عظیم سے، بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے، صفحہ سے مٹنے سے بچ جاؤ گے، بعد میں کے لیے نشانی عبرت بننے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے بھی آل فرعون کی روش اختیار کی تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم کا انجام بھی بالکل وہی ہونا ہے جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ جیسے آل فرعون متنبع نہیں ہوئے تھے، رسول کے ہر لحاظ سے کھول کر متنبع کرنے کے باوجود متنبع نہیں ہوئے تھے، بالکل قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح، انہی کی طرح یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں یہ بھی متنبع نہیں ہوں گے، یہ بھی عذاب میں صفحہ سے
مٹیں گے، عبرت کا نشان بنے گے۔ اور یہاں غور کرنے والی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ ٹڈیوں کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر تو اس وقت رسول موجود ہوگا۔ تو ذرا غور کریں، ٹڈیوں کا آنا، ٹڈیوں کا عذاب آنا، یہ ٹڈیاں تو گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، اس غور کرو، اس وقت تم میں رب کا بیچا ہوا موجود ہے، کیونکہ ٹڈیاں تو یہ بتا رہی ہیں ہم نے تو آنا ہی تب تھا جب تم میں رب کا بھیجا ہوا موجود ہونا تھا۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ ٹڈیوں کا آنا تو اس بات کی گواہی ہے کہ تم میں رب کا بھیجا ہوا موجود ہے، جو تمہیں ان عذابوں سے کھول کھول کر متنبع کر رہا ہے۔ اور یہاں کسی کے کان پر کوئی جوں رینگ رہی؟ بالکل نہیں رینگ رہی۔ کیوں نہیں رینگ رہی؟ کیونکہ بتا دیا بھائی قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ ان کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، تو اگر تو اس وقت آل فرعون جو ہے ان کے کانوں پر کوئی جوں رینگی تھی تو ان کے کانوں پر بھی جوں رینگ جائے گی۔ اگر ان کے کانوں پر جوں رینگنی ہوتی تو قرآن میں جہاں آل فرعون کا ذکر کیا گیا وہاں آل فرعون کا نہیں بلکہ کسی ایسی قوم کا ذکر کیا جاتا جن کے کانوں پر جوں رینگی تھی۔ لیکن جب قرآن نے آل فرعون کا ذکر کیا ہے، ایسی قوم کا، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے کانوں پر جوں نہیں رینگی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس قوم کے کان پر جوں نہیں رینگے گی، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ ان کو متنبع کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے، لیکن ان کو متنبع کرنا لازم ہے تاکہ کل کو یہ کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، تاکہ ان کے اوپر حجت کر دی جائے۔ باقی ان کو متنبع کیا جائے یا نہ کیا جائے برابر ہے، یہ نہیں ماننے والے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے متنبع ہی نہ کریں، بلکہ ہم تو متنبع کریں گے۔ کیوں متنبع کریں گے؟ اس لیے متنبع کریں گے کیونکہ اگر بغیر متنبع کیے انہیں عذاب دے دیا تو یہ کل کو کہیں گے کہ اگر ہمیں عذاب دینے سے پہلے متنبع کیا گیا ہوتا تو ہم مان جاتے، تو نے بغیر متنبع کیا عذاب دے دیا، اس کا قصور تو تیرا ہے، ہم تو مان جاتے۔ اس لیے متنبع کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اوپر حجت کر دی جائے، کل کو یہ کسی قسم کا کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ سورہ دخان اٹھا کر دیکھ لیں۔ جیسے آل فرعون کے اوپر بڑا جو عذاب آیا تھا، وہ بڑا عذاب علیم، عذاب عظیم، اس سے عین قبل چھوٹے چھوٹے عذاب آئے تھے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم پر بھی ان کی مثل وہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے عین بڑے عذاب سے قبل۔ وہ عذاب کون سے ہوں گے؟ ان میں سے قرآن بتاتا ہے کہ ایک ہوگی دخان گیسیں۔ یہ کیا ہوں گے؟ سارے عذاب۔ اور یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ جو عذاب ہے، عذاب رب کی کریشن نہیں ہوتا۔ عذاب انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کے نتائج کا نام ہوتا ہے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے جو نتائج ہوتے ہیں اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دخان، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دخان آئیں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے آل فرعون میں ہمارا رسول موجود تھا موسیٰ متنبع کرنے میں، بالکل اسی طرح تم میں جب دخان آئیں گی وہ گیسیں رات کی مانند، دھوئیں کی مانند تمہیں ڈانپے ہوئے ہوں گی، اس وقت تم میں ہمارا رسول موجود ہوگا جو تمہیں کھول کھول کر متنبع کر رہا ہوگا، جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب عظیم ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ کیا آج یہ عذاب نہیں آ رہے؟ ڈینگی ہو گیا، مینڈک ہو گئے، ٹڈیاں ہو گئیں، اس کے علاوہ قتل و غارت کے ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے، تفرقہ ہو گیا، دخان ہو گئیں، یہ سارا کچھ، جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو تب ہونا تھا جب رسول موجود ہونا تھا۔ جب یہ سب ہونا تھا اس وقت رسول نے موجود ہونا تھا، تو ایسا کیسے ممکن ہے یہ سب ہو رہا ہو اور رسول موجود نہ ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے یہ سب ہو رہا ہو اور رسول موجود نہ ہو اور کھول کھول کر متنبع نہ کر رہا ہو؟ ان ساری چیزوں کا آج موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے
کہ رسول موجود ہے، کھول کھول کر متنبع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔